کیا موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے گھونسا مار دیا تھا؟ یہ بات بہت زیادہ سننے کو آتی ہے، وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیں، ایک تو آپ جلالی نبی تھے۔ بہت سارے علماء نے یہاں تک کہا کہ آپ اتنے جلالی تھے جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ کی ٹوپی یا پگڑی جل جاتی تھی۔ اب علماء سے میں نے جو ہے سنی بھی ہیں یہ باتیں۔ ہم اپنے مدرسے کے اندر جب طالب علمانہ دور تھا تو اپنے اساتذہ سے اس قسم کی باتیں سنتے تھے۔ البتہ یہ جو بات چلتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موت کے فرشتے نے چلنے کے لیے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے گھوسا مار دیا اور اس کی یہاں تک آتا ہے کہ اس کی آنکھ باہر آ گئی، یہ بالکل صحیح روایت ہے، صحیح بات ہے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بہت گہری سوچ میں تھے بیت المقدس کے تعلق سے، اس کو فتح کرنا تھا اور اس کے تعلق سے غور و فکر میں مبتلا تھے۔ اور یہ جو ملک الموت تھے، موت کے فرشتے، یہ اپنی شکل میں نہیں آئے تھے، یہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے چلنے کے لیے کہا تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس وقت دوسری سوچ میں تھے تو لہٰذا ان کے ایک ٹکا دیا، آنکھ باہر آ گئی۔ یہ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس کے پاس بھیج دیا، یہ میرا کیا حال بنا دیا۔ تو اللہ پاک نے ان کی آنکھ درست فرمائی اور ان کو پھر کہا کہ آپ جائیں اور دوبارہ ان کو بتائیں۔ وہ دوبارہ گئے، دوبارہ جانے کے بعد انہوں نے پھر پیغمبر سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ اصل میں یہ وقت، یہ معاملہ ہے، آپ چلنا چاہیں تو چلیں، کیونکہ نبیوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ رکنا چاہیں تو رک جائیں۔ نبیوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ملک الموت ان کو وقت نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا، ان کو مہلت نہیں ملتی، نبیوں کو مہلت ملتی ہے۔ تو دوبارہ پھیرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ سامنے ایک چوپایا کھڑا ہوا ہے، دابہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیں۔ آپ جب اس کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیں گے تو آپ کے ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی آپ کو دیں گے۔ تو یہی بات جا کر کے ملک الموت نے کہہ دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہاتھ رکھ دوں اور ہر بال کے بدلے میں مجھے 1 سال کی زندگی مل جائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو حضرت انہوں نے ملک الموت نے کہا کہ اس کے بعد پھر آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب یہ ملک الموت جو ہیں اتنے سخت تھے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، ارادہ کیا، تو جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا کہ تم مٹی لے کر کے آؤ۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور زمین سے مٹی اٹھانے لگے تو زمین رونے لگی۔ انہوں نے کہا تو رو کیوں رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، زمین کہنے لگی کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری مٹی سے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کریں گے، پھر انہی میں سے کچھ لوگوں کو جہنم میں جلنا پڑے گا، تو میرا ایک حصہ جہنم میں جلے گا، مجھے یہ سوچ کر کے رونا آ رہا ہے۔ تو جبرائیل اس کے رونے دھونے میں آ گئے، واپس چلے گئے۔ بہرحال اللہ پاک نے روایت کے اندر آتا ہے عزرائیل ان کو میکائیل کو بھیجا اور اسرافیل کو بھیجا، اور زمین نے ان دونوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا۔ جب وہ مٹی لینے لگے تو یہ رونے لگی، کیوں رو رہی ہے؟ کہ میرا ایک حصہ جہنم میں جلے گا۔ کہتے ہیں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کو مٹی لینے کے لیے بھیجا، ملک الموت، جب تک ان کی ڈیوٹی نہیں تھی روح قبض کرنے کی۔ تو یہ جب آئے زمین پر تو زمین ان کو دیکھ کر بھی رونے لگی۔ یہ تو کیوں رو رہی ہے؟ کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کریں گے اور ان میں سے کچھ جہنم میں جائیں گے، تو میرا ایک حصہ جہنم میں جلے گا، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ تو یہ کہنے لگے کہ میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، تیرے رونے دھونے کا پابند نہیں ہوں۔ تو یہ کہہ کر کے مٹی اٹھائی اور لے گئے۔ تو اللہ پاک نے اس بات کے اوپر کہ تو بڑا سنگ دل ہے، تو کسی کے رونے دھونے میں نہیں آتا، لہٰذا یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو لگا دی، یعنی کہ روح قبض کرنے کی ذمہ داری ان کو دے دی کہ یہ کسی کے رونے دھونے میں بلکنے میں نہیں آتے۔ یعنی اگر کسی کو موت کے فرشتے دکھنے شروع ہو جائیں پھر وہ 1000 بار روئے، گڑ گڑائے، خون کے آنسو بھی نکالے، ان کو ترس نہیں آتا۔ اس لیے یہ چاہیے کہ اپنے موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے ہم توبہ کریں، اور یہ روایت بھی صحیح ہے موسیٰ علیہ السلام والی۔ بہرحال اس کو بیان بھی کر سکتے ہیں اور اس کو صحیح، یہ صحیح بھی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ واللہ اعلم۔